بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث جس میں اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری بات نہیں بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اے ام سلیم۔ جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایک ایسی پیکر تھی کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی، جو ایثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھی کہ چراغ گول کر کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کرتی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر اسلام قبول کیا تھا، مدینہ کی تھیں۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہے۔ شوہر نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ جب مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخصت سفر باندھا۔ ابھی رستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ضرور پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے، چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیوہ تھیں۔ مدینہ کے ایک متمولا آدمی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا،
ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا میں تجھے مہر بھی دوں گا۔ پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا سونا بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے، نہ چاندی کی خواہش ہے، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کے حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے اور اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا، اور بالآخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلی اور ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے، اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے۔ ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گیا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے۔ آپ کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ ایک دن جب کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈھانپ کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا بچہ شاید ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہے، حالانکہ ام سلیم نے تو یہ الفاظ موت کے لیے استعمال کیے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے اور ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہے، جس میں بچی کی محبت ہوتی ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھیے نا آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعار کر لیا تھا، آج سامان والے اپنا سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔
یہ دراصل سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمہید تھی۔ اب سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس لے لی، چلیے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے، کہا کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی، تو اب بتا رہی ہے۔ یہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت سے عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تہنیت کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صبر عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔